بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افغان مہاجرین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تفصیلات کے مطابق امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کوئٹہ مولانا عبدالرحمن رفیق نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مہاجر کارڈ کے حامل افراد کو ہراساں کرنا، گھروں اور مدرسوں پر چھاپے مارنے کی شدید الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ اس پر سخت احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 40 سال سے یہاں رہنے والے افغان بھائیوں کے متعلق راتوں رات سخت گیر فیصلے ہماری شان اور بلوچ اور پشتون روایات کے خلاف ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے کہ افغانوں کی باعزت واپسی کے لیے وقت اور میکانزم تیار کیا جائے۔ پاکستان میں صرف افغانستان ہی نہیں، دیگر ممالک کے مہاجرین بھی موجود ہیں۔ سب کے لیے یکساں اور مقررہ وقت پر محیط پالیسی بنائی جائے۔ نہایت رنج و غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ بھارت سمیت دنیا کے ممتاز نامور عالم دین، بے شمار کتابوں کے مصنف، نواسہ و خلیفہ مجاز شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب کان دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے امین عام حضرت اقدس مولانا سید محمد شاہد الحسنی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ آج 20 ربیع الاول 1445 ہجری مطابق 6 اکتوبر 2023 عیسوی جمعۃ المبارک کی آخری ساعات میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کامل مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے متعلقین، متوسلین اور جملہ اہل خانہ اور شاگردان رشید کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعیت علماء ہند آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت سے تعاون کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق یہ بات مشاورت کی مجلس عاملہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہی ہے۔ مشاورت کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق انہوں نے کہا کہ نہ اب وہ حالات ہیں نہ وہ افراد رہے جب لا تعلقی کا فیصلہ ہوا تھا۔ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ملک کی سیاسی اور سماجی صورتحال کی سنگینی پر توجہ دلاتے ہوئے قوم و ملت میں اتحاد و اتفاق اور اہم امور پر متفقہ موقف اختیار کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے حاضرین کو یقین دلایا کہ جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ کے آئندہ اجلاس میں مشاورت میں جمعیت کی شمولیت کی تجویز لائی جائے گی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مولانا محمود مدنی کی مجلس عاملہ نے بھی مشاورت کے ساتھ تعاون کرنے کی قرارداد منظور کی ہے اور مشاورت کی رکنیت قبول کرنے کا موضوع ابھی ان کے بھی زیر غور ہے۔ افغانستان کے وزیر اعظم سے چیمبر آف کامرس کے سربراہ اور متعدد قومی تاجروں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامی افغانستان کے وزیر اعظم الحاج ملا محمد حسن اخند سے آج دوپہر سے پہلے ارگ میں چیمبر آف کامرس کے سربراہ اور متعدد قومی تاجروں نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پڑوسی ممالک کے ساتھ افغانستان چیمبر آف کامرس کے موجودہ مسائل اور متبادل راستے تلاش کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ تاجروں نے ملک میں قابل اعتماد سیکورٹی کی فراہمی، بدعنوانی کی روک تھام اور منشیات کے خاتمے پر امارت اسلامیہ کی تعریف کی اور کہا کہ اب ملک میں سرمایہ کاری کا اچھا موقع ہے۔ انہوں نے ٹیکس، ٹرانزٹ اور دیگر شعبوں میں درپیش مسائل کے بارے میں بھی یاد دلایا اور ان مسائل کے حل کے لیے مدد کی درخواست کی ہے۔ امارت اسلامیہ کے وزیر اعظم الحاج ملا محمد حسن اخند نے مذکورہ تاجروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ملکی ترقی میں تاجروں کا اہم اور کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں مذکورہ مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی اور یہ ملاقات خوشگوار اور تعاون کے ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ افغانستان کے وزیر اطلاعات و ثقافت کے ہاتھوں احمد شاہ ابدالی کے گھر اور مقبرے کی بحالی کی منصوبے کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خان نے آج قندھار میں 3 تاریخی مقامات میرویس خان ہوتک کے مقبرے، عظیم سلطان احمد شاہ ابدالی کے گھر اور ان کے مقبرے کی بحالی کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ تاریخی مقامات کی افتتاحی تقریب میں وزیر اطلاعات و ثقافت ملا خیر اللہ خیر خان کے ہمراہ قندھار شعبہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ مولوی انعام اللہ سمنگانی، امور خارجہ کے سربراہ مولوی عبدالشکور حقانی، قندھار یونیورسٹی کے سربراہ مولوی اکرم شاہ، محکمہ منصوبہ بندی کے سربراہ مولوی عبدالمتین عاشق، چیمبر آف کامرس کے صدر حاجی محمد صدیق محمد، دیگر صوبائی حکام، علماء کرام،
قبائلی رہنماؤں اور نوجوانوں نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں ملا خیر اللہ خیر خان نے عوام کو یقین دلایا کہ امارت اسلامیہ تاریخی یادگاروں کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احمد شاہ بابا اور مہروز خان ہمارے ہیرو ہیں جو آج بھی افغانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی حملہ آوروں کو شکست دے کر افغانوں کے لیے سنہری تاریخ چھوڑی ہے۔ ملا خیر اللہ خیر خان نے کہا کہ ملک کے مختلف صوبوں میں تاریخی یادگاروں کو بحال کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے کچھ کی بحالی کا کام جاری ہے اور باقی پر مستقبل میں کام کا آغاز کیا جائے گا۔